وظیفہ دعا ہم نے پہلے بھی بتایا کہ وہی مؤثر ہوگا جو قرآن اور سنت میں ہے۔ باقی بھی بزرگوں کے اپنے اپنے تجربات ہیں اور بزرگوں نے اس میں اپنے اپنے مشاہدات بھی بیان کیے ہوئے، وہ سب چیزیں ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی سب سے زیادہ مؤثر اور سب سے زیادہ تاثیر رکھنے والا وظیفہ وہی ہوگا جو قرآن اور حدیث میں ہوگا۔ اور بالخصوص ہم نے پہلے بھی اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ ہم اپنے اس چینل میں وہی وظیفہ بتایا کریں گے، کوشش یہ کریں گے جو قرآن اور احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ہو۔ چنانچہ آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ جب پہلے یہ سمجھ لیں، آپ کے پاس یہ سمجھیں کہ دنیا نہیں ہے، آپ یہ سمجھ لیں دنیا آپ سے ناراض ہے، عدالت میں جاتے ہیں آپ کی شنوائی نہیں ہے، آپ کاروبار کرتے ہیں نقصان ہوتا ہے، آپ لوگوں سے کوئی قرض وغیرہ مانگتے ہیں، لوگ آپ پہ اعتماد ہی نہیں کرتے، لیکن آپ اندر سے ٹھیک ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، شرط یہ کہ آپ اندر سے ٹھیک ہوں، کیونکہ آپ اگر اندر سے ٹھیک نہیں ہیں تو پھر تو اللہ حکم الحاکمین نے بھی لوگوں کے دلوں کے اندر، ایک غیبی نظام ہے خدا کا، پھر لوگوں کے دلوں کے اندر بھی آپ کے بارے میں نفرت آتی، کیونکہ آپ اندر سے غلط ہیں، قرآن اور حدیث کے مطابق آپ زندگی نہیں گزارے۔ لیکن اگر آپ ان سب شرائط پر پورا اترتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بھی صحیح گزارتے ہیں، پھر بھی دنیا آپ سے کسی وجہ سے ناراض ہے، کاروبار، بچوں کے مسئلے ہیں، تنگ دستی ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، گھر کے اندر جو ہے وہ بیوی بات نہیں سنتی، جو مسائل ہیں، ان سب کے حل کے لیے آج ایک میں مکمل اور ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں کیا آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ یوں ٹیک لگا کر لیٹے ہوئے تھے، آرام سے تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، دنیا مجھ سے روٹھ گئی ہے، تنگ دستی، فقر و فاقہ، ڈر، خوف، ان سب نے مجھے گھیر لیا ہے، دنیا میرے پاس نہیں آتی، مال نہیں ہے، بہت پریشان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم وہ تسبیح بھول گئے ہو جو ملائکہ کی تسبیح ہے، جو ساری کی ساری مخلوقات کی تسبیح ہے، اور فرمایا کہ وہ تسبیح ایسی تسبیح ہے کہ جس کے سبب سے، جس کے ذریعے سے اللہ کا الحاکمین ساری مخلوقات کو رزق عطا فرماتے ہیں، انسانوں کو بھی رزق اسی سے ملتا ہے، اس کے بعد جنات کو بھی اسی سے ملتا ہے، مخلوقات جتنی بھی ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، سب کو رزق اللہ اس تسبیح کے ذریعے سے دیتے ہیں، اور ملائکہ کی بھی وہی تسبیح ہے۔ فرمایا کیا تم اس تسبیح کو بھول گئے ہو؟ تم اس تسبیح کا اہتمام تو کرو، دیکھو اللہ کیسے رزق عطا فرماتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تسبیح کون سی ہے؟ ہمیں بھی تو بتائیں تاکہ ہم بھی اس تسبیح کا اہتمام کریں، ہم بھی اس تسبیح کا جو ہے ورد کریں، اور تاکہ اللہ ہمیں بھی رزق عطا فرمائے۔ خود یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے، اچانک آپ اہتمام کے لیے یوں آگے ہو گئے، آگے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے عبداللہ بن عمر یاد رکھو، جو سارے کے سارے ملائکہ کی تسبیح ہے، ساری مخلوقات کی تسبیح ہے، اور جس تسبیح کے ذریعے اللہ کا الحاکمین تمام مخلوقات کو رزق دیتا ہے وہ تسبیح یہ ہے۔ یاد رکھ لیں یہ الفاظ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ دوبارہ یاد کر لیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر، اب اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ فرمایا کہ صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب یہ فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، اس وقت کے داخل ہونے کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے اس دوران تم اس تسبیح کا ورد 100 مرتبہ کرو، 100 مرتبہ تم اس تسبیح کا اہتمام کرو۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کا الحاکمین پاک ہیں، وہ بھی حمدی، اپنی ساری تعریفوں کے ساتھ، سبحان اللہ العظیم، اللہ کا الحاکمین پاک ہیں، عظیم اللہ بہت بڑے ہیں، استغفر اللہ، میں اللہ سے استغفار طلب کرتا ہوں، اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ فرمایا کہ اس کو طلوع صادق سے لے کر فجر کی نماز کے درمیان اس کو 100 مرتبہ پڑھ لو،
جب آپ اس کا اہتمام کرو گے، بعض روایات میں آتا ہے کہ 3 دن تک اس کو پڑھو، اور بعض میں آتا ہے کہ ہر روز اس کو پڑھو، تم پڑھنا شروع کرو یقین کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ساری مخلوقات کو اس کی وجہ سے رزق عطا فرماتے ہیں، ملائکہ ساری مخلوقات کی تسبیح ہے، فرمایا پڑھو، میں گواہی دیتا ہوں دنیا ناک رگڑتی ہوئی ذلیل ہوتی ہوئی تمہارے قدموں میں آئے گی، دنیا ذلیل ہوتی تمہارے قدموں میں۔ اگر تم حیران ہوگے کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، ہمیں یہ رزق کہاں سے مل رہا ہے، فرمایا کہ اس کا اہتمام کرو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ فرمایا کہ جب تم اس تسبیح کو پڑھو گے، اللہ کم الحاکمین ایک ایک تسبیح کے بدلے ایک ایک فرشتہ پیدا فرمائیں گے، یا یہ ہے کہ 100 کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا فرمائیں گے، اور ایک فرشتہ پیدا فرمائیں گے جو قیامت تک تمہارے لیے استغفار کرتا رہے گا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ وہ صحابی رسول جو آئے تھے تنگ دستی کی شکایت لے کر، وہ چلے گئے، اور کچھ عرصے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے تو میری طرف بس اپنا گھر کر لیا ہے، دنیا تو میرے قدموں میں آئی ہوئی ہے، اور بہت ساری جو ہے اللہ نے مجھے اس تسبیح کے ذریعے سے جو ہے رزق عطا فرمایا ہوا ہے۔ اس لیے اس تسبیح کا ضرور اہتمام کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، اہتمام کریں، پریشانی میں اس کو پڑھیں، مشکلات میں اس کو پڑھیں، اپنی حاجات جب یہ آپ تسبیح پڑھیں صبح کے وقت، اس کے بعد اپنی حاجات اللہ سے مانگیں، دعائیں اللہ سے مانگیں، یقین کریں اللہ کم الحاکمین قبول بھی فرمائیں گے۔ نبوی نسخہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا ہے، اس حالت میں بتایا ہے کہ جس وقت دنیا ان سے روٹ چکی تھی، پھر باقاعدہ اس کے جو اچھے کمنٹس ہیں، جو جسے کہتے ہیں ریئیکٹ ہوا ہے، اور جو اس کا فائدے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے بھی احادیث کے اندر موجود ہیں۔ آپ اور میں بھی شرط کے ساتھ اس کو آزمائیں گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا ہمارے قدموں میں بھی آئے گی۔ اور میں پھر بتاؤں کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ وظیفہ دعا وہی بتائیں جو قرآن اور احادیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر آیا ہے۔ اس میں ظاہر ہے تاثیر بھی زیادہ ہے، اور مسلمان کا اس پہ یقین بھی بڑھتا ہے، اور مسلمان قرآن پر ایمان بھی ظاہر ہے سب سے زیادہ رکھتے ہیں۔ اللہ کم الحاکمین سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس تسبیح کے ثمرات اور برکات ہیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔